अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, हम लेकर आए हैं तो ही मेरी जनूनियत की किस्त नंबर 9, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार होगा। तो बढ़ते हैं किस्त की जानिब, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। चलें अब बढ़ते हैं किस्त की जानिब। तो ही मेरी जनूनियत, तहरीर फरवा खालिद, किस्त नंबर 9। अरे मेहरमा, तुम यहाँ अकेली आई हो क्या? सर कहाँ हैं? सामिया को देख मेहरमा की जान में जान आई थी। मैं नहीं जानती, उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ आने को कहा था, मैं तो आ गई, मगर वो खुद नहीं आए। मेहरमा यहाँ अपर क्लास के इंतहाई मॉडर्न लोगों को देखती इंतहाई रूहान से लहजे में बोली थी। अरे इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, अभी आ जाते हैं सर। वो दरअसल जिनके साथ सर की मीटिंग है, उनकी इकलौती बेटी का निकाह है आज, और वो सर के बाबा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अर्ज़म सर को ये फ़ंक्शन वगैरह अटेंड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मीटिंग जानबूझकर इस फंक्शन के बाद रखी गई है, ताकि सर को मजबूरन ये फ़ंक्शन अटेंड करना पड़े। हुमा, जिसका निकाह है, वो मेरी कज़न है, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। सामिया ने इसे तफसील बताते रिलैक्स किया था। सर क्यों अटेंड नहीं करते ऐसे फंक्शंस? मेहरमा ने अर्ज़म की जैसी शख्सियत के लोग कम ही देखे थे। उसे अपने आप में गुम संजीदा खो से अर्ज़म ने काफ़ी मुतासिर किया था। ये तो मैं जानती नहीं हूँ, मगर ये पता है कि अर्ज़म सर इतना बड़ा ख़ानदान होने के बावजूद अलहदा घर में रहते हैं और कम ही कभी किसी से मिलते हैं। इन्हें तन्हा रहना पसंद है। सामिया की बात पर मेहरमा की हैरत में इजाफा हुआ था। ये अमीर लोग इतने मादियत परस्त क्यों होते हैं? ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही तो नहीं होता ना। रिश्तों के बगैर तो ज़िंदगी का कोई रंग ही नहीं है। मेहरमा को काफ़ी हैरत हुई थी। इस शख्स के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने इतने सारे रिश्तों से मुंह क्यों मोड़े हुए था। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर अक्सर देखा है मैंने कि सर के ख़ानदान वाले इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सर ने ना जाने क्यों इन्हें कभी अपने करीब नहीं आने दिया। सामिया पार्टी में दाखिल होती जामिया की जानिब देखते हुए बोली, जब इंसान के पास इतना पैसा आ जाए तो ऐसे ही अपनों की कदर भूल जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे उन्हें और अपनों के लिए इनका दिल नरम करे। मेहरमा सर झटक गई थी। इसे अपने बॉस की नाशुक्री पर बहुत अफसोस हुआ था, जो इतने रिश्तों के बावजूद नाशुक्री कर रहा था। कोई इससे पूछता, जो बचपन से अपनों की मोहब्बत के लिए तरसती आई थी। ये देखो जामिया, अपर क्लास की सबसे स्टाइलिश लड़की और हमारे बॉस की एक्स फियांसी भी। सामिया ने मेहरमा की मालूमात में मज़ीद इजाफा करते जामिया की जानिब इशारा किया था। ओह अच्छा, मगर मंगनी टूटी कैसे? मेहरमा आज अर्ज़म हमदानी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने का इरादा रखती थी। कुछ कह नहीं सकते, बज़ाहिर तो सुनने में यही आया है कि जामिया ने खुद ये मंगनी तोड़कर अर्ज़म सर के दोस्त से की है, मगर अर्ज़म सर के साथ इतने टाइम से काम करते मैंने अपनी आंखों से उसे सर के पीछे ख़वार होते देखा है। मुझे नहीं लगता इसने अपनी मर्ज़ी से ये मंगनी तोड़ी है। सर इस टॉपिक पर किसी से कोई बात करना ही नहीं चाहते, अपनी अजीज़ जान फुप्पो से भी नहीं, इसलिए किसी को भी इस मंगनी के टूटने की असल वजह पता नहीं चल सकी। सामिया इसे जवाब देती किसी के बुलावे पर दूसरी जानिब बढ़ गई थी। उफ मेरे खुदा, कैसे होते हैं ये अमीर लोग? पैसों के अलावा इनकी लाइफ में कुछ अहम नहीं होता क्या? इसे शुरू से अमीर लोग नहीं पसंद थे। आपकी ने और नेहा से दोस्ती ने इसकी ये सोच रद्द भी की थी, मगर अब यहाँ अपर क्लास के लोगों में आते ही इसे जो इंकशाफात सुनने को मिले थे, इस सब ने इसका दिमाग मज़ीद घुमा दिया था। ये सर कहाँ रह गए अब? मंगनी का फंक्शन शुरू हो चुका है, मगर ये अजीब इंसान आने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आना ही नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? न जाने ये किस सियारे की मखलूक देखना पड़ गई हैं, जिन्हें ना पहनने की तमीज़ है ना ओढ़ने की। मेहरमा वहाँ मौजूद सब ख़वातीन को इंतहाई नाज़ेबा, अजीब व गरीब होने में
اور مردوں کو میک اپ کیے دیکھ ناگواری سے بولی تھی جب اسے زامیہ اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ یہ میرے پاس کیوں آ رہی ہے؟ مہرما اس لڑکی کو سلیو لیس بلاؤز والی ساڑی پہن کر نزاکت سے چل کر اپنے قریب آتے دیکھ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اوہ، تو تم ہو ارزم کی نئی اسسٹنٹ؟ زامیہ نے اس کے قریب آتے اسے سر سے پیر تک ایسے گھورا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ اسسٹنٹ مینیجر؟ مہرما نے اس کے عجیب سے انداز کے باوجود انتہائی تحمل سے اس کی تصحیح کی تھی۔ ایک ہی بات ہے، ویسے تم اکیلی آئی ہو کیا؟ تمہارے باس ارزم ہمدانی نظر نہیں آ رہے کہیں؟ زامیہ نے ارد گرد بے چین نگاہیں دوڑاتے وہی بات پوچھی تھی جس کے لیے وہ مہرما کے پاس آئی تھی۔ وہ ابھی تک آئے نہیں۔ مہرما اس کا بے چینی سے ارزم ہمدانی کو ڈھونڈنا نوٹ کر چکی تھی۔ کب تک آنا ہے؟ زامیہ کا انداز یہی بتا رہا تھا جیسے وہ یہاں صرف ارزم کے لیے ہی آئی ہو۔ میں نہیں جانتی، اگر آپ خود کال کر کے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مہرما آخر اس کے سوالوں اور انداز سے تنگ آتی بولی، جس پر زامیہ نے اسے غصے سے گھورتے ایسے دیکھا تھا جیسے اس نے بہت ہی غلط بات کہتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سب لوگ انٹرنس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ مہرما نے بھی بے اختیار اس جانب دیکھا تھا جہاں سے داخل ہوتے ارزم ہمدانی کو دیکھ وہاں موجود تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں میں بھی ستائش ابھری تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سیٹ کیے وہ اپنے مخصوص لاپرواہ سے انداز میں وہ اپنی وجیہہ شخصیت کے ساتھ پوری محفل پہ چھایا ہوا تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھے کپل کو چھوڑ کر سب ارزم ہمدانی کی جانب ہی متوجہ تھے۔ اسے وہاں آتا دیکھ مہرما نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب وہ کیسے ہیں؟ آبگینے کے منہ سے یہ الفاظ بمشکل ادا ہوئے تھے۔ ہاں، کافی بہادر ثابت ہوا ہے ایس پی میرام۔ بہت جلد ریکور کر لیا ہے، ورنہ کافی لیٹ ہاسپٹل پہنچنے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا، بہت سوال جواب ہو گئے ہیں، آؤ چلو کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ داؤد صاحب اسے اپنے ساتھ لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آبگینے ان کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر وہ سیدھی اپنے روم کی طرف دوڑی تھی۔ ٹی وی آن کرتے ہی یہ خبر اسے سرخیوں میں مل گئی تھی، مگر تمام چینل سرچ کرنے کے بعد بھی اسے کہیں بھی میرام کی صورت دکھائی نہیں دی تھی۔ آبگینے اس اکڑو کو فون کر کے واپس بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے کسی اور ذریعے سے اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ وکی آخر کس دن کام آئے گا؟ بڑا ایکٹر بنا پھرتا ہے، اب پتہ چلے گا اس کی اصل ایکٹنگ کا۔ آبگینے انٹرکام پریس کرتی ملازمہ کو وکی کو بلانے کا کہہ چکی تھی۔ وکی ان کے مالی بابا کا بیٹا تھا جس کا بچپن یہاں اس گھر میں ہی آبگینے کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ آبگینے سے 6 سال چھوٹا تھا۔ اسے ایکٹر بننے کا بہت شوق تھا اور اس کے اس شوق کا آبگینے بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ جی آبگینے آپی، آپ نے بلایا مجھے؟ کچھ ہی سیکنڈز بعد وکی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ ہاں، ایک کام ہے مجھے تم سے، یا یوں سمجھو تمہیں کہیں پر جا کر اپنی ایکٹنگ کے گر آزمانے ہوں گے۔ تمہاری ایکٹنگ کی عزت کا سوال ہے، تو اس لیے یہ مشن کامیاب ہی ہونا چاہیے۔ آبگینے اسے اس کی ایکٹنگ کی جانب سے غیرت دلاتی پوری طرح ایموشنل بلیک میل کر چکی تھی۔ ہاسپٹل میں ایک اکڑو پولیس والا 2 گولیاں کھانے کے بعد ایڈمٹ ہے۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی کھینچنی ہیں۔ آبگینے کی بات سن کر وکی کا رنگ زرد پڑا تھا۔ کیسی آپی ہیں آپ؟ ایک پولیس والے کے ساتھ بھیڑنے کے لیے بھیج رہی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں میں اپنی ایکٹنگ کا خواب دل میں لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ وکی ایس پی میرام کا نام سنتے ہی پوری طرح ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ جب آبگینے نے بہت مشکل سے اسے سمجھاتے بجھاتے اس کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ آپی، میں یہاں پہنچ چکا ہوں، میں نے وارڈ بوائے کے کپڑے بھی پہن لیے ہیں، ابھی نرس انہیں دوائی دے کر ہٹی ہے، ایس پی صاحب کے سوتے ہی میں اندر گھس جاؤں گا۔ وکی اس کے ساتھ فون پر رابطے میں تھا۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد اس بھروسے پر کہ میرام سویا ہوا ہوگا، وکی
خوف سے کانپتے اندر داخل ہوا تھا۔ آپ گینے کے بھجوائے ریڈ روزز کا بکے میرام کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ آپ گینے کے دیے گئے موبائل سے میرام کی تصویریں کھینچنے لگا تھا۔ ابھی وہ ایک دو ہی کلک کر پایا تھا جب میرام نے دائیں ٹانگ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر ایک زوردار کک لگاتے موبائل کو اچھل کر چھت سے لگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرش پر موبائل گر کر ٹوٹنے کی زوردار آواز پر دوسری جانب بیٹھی آپ گینے بھی سیدھی ہوئی تھی۔ وکی، کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی آواز تھی؟ آپ گینے نے ہڑبڑاہٹ میں وکی کو پکارا تھا۔ یہ آواز اس موبائل فون کے ٹوٹنے کی آئی ہے جو آپ نے خفیہ طریقے کے ساتھ میری تصویریں اتارنے کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری جانب سے میرام کی آواز سن کر آپ گینے کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کچھ بولنے کو یا مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرام اس کی خاموشی پر ایک بار پھر بولا تھا۔ آئی ایم سوری۔ آپ گینے شرمندگی کے مارے اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس شخص نے ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا اسے ہر بات میں شرمندہ کرنے کا۔ کیا میں اس تخریب کاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میرام بھی شاید اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بولا نا، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پلیز وکی کو وہاں سے آنے دیں، اس کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے جو بھی کیا ہے میرے کہنے پر کیا ہے۔ آپ گینے کا دل چاہا تھا وکی بے وقوف اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا منہ توڑ دے۔ میرام نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی اور خاموشی سے فون وکی کی جانب بڑھا دیا تھا۔ بیڈ پر پڑا ہے مگر اس شخص کی اکڑ نہیں گئی۔ آپ گینے اس کے لہجے کے سرد و سنگین ہونے پر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ نیہا دھی، جاؤ جا کر سمیرا کو دیکھو تیار ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اس لڑکی کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ جب سے شادی طے ہوئی ہے اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ نیہا اپنی پھپھو کی بیٹی سمیرا کی شادی میں نواب شاہ آئی ہوئی تھی جہاں شادی کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی تھیں مگر دلہن کا اترا چہرہ مسلسل نیہا کو ٹھٹکائے جا رہا تھا۔ مگر اس کی یہاں کسی سے اتنی جان پہچان نہیں تھی اس لیے کم ہی کسی سے بات ہوئی تھی اس کی۔ جی پھپھو، میں دیکھتی ہوں۔ آج مائیوں کا فنکشن تھا۔ نیہا اس وقت زرد رنگ کے چوڑی دار پاجامے اور لانگ فراک میں موتیے کے گجرے بالوں میں سجائے لائٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے مشرقی لباس وہ بہت کم ہی پہنتی تھی مگر جب پہنتی تھی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ نیہا سمیرا کے روم کا دروازہ ہلکا سا نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی جہاں سامنے ہی سمیرا زرد مائیوں کے جوڑے میں پھولوں کا ہار سنگار کیے اسے تیار بیٹھی نظر آئی تھی۔ تم تیار ہو تو آؤ نیچے چلیں، پھپھو اور باقی سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ نیہا کو یہی پتا چلا تھا کہ سمیرا کی فرینڈز اس کے ساتھ ہوں گی مگر اسے اکیلا بیٹھا دیکھ نیہا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سمیرا کو سر جھکا کر آنسو بہاتے دیکھ نیہا فکر مندی سے بولی تھی۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا جب سمیرا ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کیا ہوا ہے سمیرا، مجھے فکر ہو رہی ہے، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نیہا اسے چپ کروانے میں ہلکان ہوتی فکر مندی سے بولی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر سمیرا کو ہوا کیا ہے جو وہ اس بری طرح رو رہی ہے۔ یہ پانی پیو اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہیں، اب پلیز رونا مت۔ نیہا اسے پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھاتی خود بھی اس کے ساتھ آن بیٹھی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو اس سب سے۔ اماں ابا جس شخص سے میری شادی کر رہے ہیں وہ ٹھیک انسان نہیں ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ سمیرا ہچکیوں کے بیچ بولتی نیہا کو شدید جھٹکے سے دوچار کر گئی تھی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کل نکاح ہے تمہارا اور تم اب یہ کہہ رہی ہو؟ نیہا کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا۔ پلیز میری مدد کرو، تم ماموں سے بات کر کے ان سے کہو نا کہ ادا سائن کو سمجھائیں، وہ میری شادی یہاں نہ کریں، میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ سمیرا اس کے دونوں ہاتھ تھامے امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے انکار کیوں نہیں کیا جب تم سے اس شادی کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو؟ نیہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے سنبھالے۔ مجھ سے کسی نے
मुझ से किसी ने पूछा होता तो मैं इनकार करती। मुझ पर तो इस शादी का फैसला थोपा गया था जो हर हाल में मुझे मानना था। अगर इनकार करती तो अदा साईं वहीं जान ले लेते। सुमेरा की बात पे नेहा ने आंखें फाड़े उसकी जानिब देखा था। क्या ये लड़की और इसके घर वाले इसी दौर में जी रहे थे? आजकल के दौर में इस तरह ज़बरदस्ती शादियां भला कहाँ की जाती हैं? वॉट? तो ये सब तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं यहाँ आई थी? तब कुछ दिन तो थे शादी में। अब सब गेस्ट आ चुके हैं, अब क्या होगा? अब तो मॉम डैड भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। नेहा का दिल चाह रहा था इस रोती बिलखती मजबूर लड़की की मदद करने का, मगर इस वक्त इसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। तब फरहाद ने मुझसे भागकर शादी करने से मना कर दिया था, मगर अब वो मान गया है। सुमेरा ने घूंट घूंट पानी अपने अंदर उतारते इसे एक नया शौक दिया था। व्हाट नॉनसेंस! भागकर शादी? और अब ये फरहाद कौन स्टूपिड है? नेहा इसके करीब आते इसे घूर कर बोली थी। हमारा मुलाजिम, मगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। सुमेरा सर झुकाए बोलती नेहा के 14 तबक रोशन कर गई थी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको? क्या सुमेरा की शादी हो जाएगी या फिर यहाँ पर आगाज़ होगा एक नई स्टोरी का? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे इस नॉवेल की अगले किस्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आएंगे अगली एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।